العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل جلالہ وامن والہ معظم و شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین حضور دستگیر جہاں غم گسار زمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دے خاص فضل اور توفیق ہاستے نال جمعۃ المبارک دی عظیم ساعتاں سانو نصیب ہو رہی ہیں۔ اج ماہ رجب المرجب دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اے ماہ مبارک بڑیاں عظمتاں اور بڑیاں شاناں والا ماہ مبارک کے مہینہ ہے۔ دوران خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حال کے جل وعلا دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دل، دماغ، نگاہ، زبان اللہ خطا تو معصوم اور حق بیانی دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک مہینیاں دی گنتی 12 شہرن 12 مہینے اللہ دے نزدیک مہینے نے
فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ دے نزدیک انہاں دی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا 12 مہینے نے اللہ تعالیٰ دے نزدیک، اور انہیں آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، انہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے، 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے نے، اور 4 مہینے انہاں دے وچوں بھی حرمت والے۔ ذالک الدین القیم، اے مکمل دین ہے، سیدھا دین ہے، سیدھا رستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پھر اللہ کو اپنے آپ کے اتنے ظلم نہ کریا جائے، اپنے آپ کے اتنے ظلم نہ کریا جائے۔ یہ ہو گیا آیت مبارکہ کا جڑا حصہ تلاوت ہویا وہ دا ترجمہ آسان کے لفظوں میں عرض کر چھڑیا۔ ہن یہ حوالے کے نال اسی چند گلاں عرض کریں گے۔ پہلی گل یہ وے کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے نے، 3 یکے بعد دیگرے آتے نے، کٹھے نے، 1 مہینہ انہوں تو وکھرا ہے، ذکات، ذوالحج اور محرم شریف، اے 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب جڑا ساڈے کول آ گیا ہے۔ انہوں حرمت والے مہینے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ مفسرین نے بیان کی ہے۔ مفسرین فرمانے نے 2 وجہ نے یہ حرمت والے مہینے نے۔ پہلی وجہ یہ وے انہاں مہینیاں دے اندر جدو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت بعثت نہیں سی ہوئی، اس وقت بھی انہاں 4 مہینیاں دے اندر جنگ نہیں سی ہوتی، لڑائی نہیں سی ہوتی، قتال نہیں سی ہوتا۔ اگر 2 پارٹیاں دے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اے مہینے دی آمد ہو گئی ہے، اس مہینے دا چند نظر آ گیا ہے، انہاں 4 مہینیاں دا، 4 مہینیاں وچوں کسے مہینے دا چند نظر آ گیا ہے، وہ جنگ اور قتال بند ہو جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی۔ پہلی وجہ کی ہے انہاں مہینیاں وچ اسلام تو پہلا بھی جنگ اور قتال نہیں سی ہوتا، اور بعد اسلام دے ہون تو بعد بھی یہ حکم کئی ماہ تک جاری رہا، کئی مہینے اور کئی سال جاری رہا کہ قتال انہاں مہینیاں دے وچ بھی قتال نہیں ہونا۔ دوجی یہ وجہ حرمت دی وجہ یہ وے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مہینے بڑے ہی برکت والے نے، بڑی ہی عزت والے نے، بڑے احترام دے قابل نے۔ انہاں دے وچ عبادت دا ثواب جڑا ہے وہ ود جاتا ہے، عبادت دا ثواب ود جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ عبادت وہی ہوتی ہے لیکن وقت اور مقام بدل گیا ہے، عبادت دا ثواب بھی بدل گیا۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ایک بندہ اپنے گھر وچ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز ادا کرتا ہے تو انہوں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ بندہ مسجد دے وچ جا کے نماز پڑھتا ہے، محلے دی مسجد دے وچ جا کے نماز پڑھتا ہے تو 5 نمازاں دا ثواب انہوں لبدا ہے۔ اگر کوئی بندہ جامعہ مسجد دے وچ جا کے نماز ادا کرتا ہے تو 500 نمازاں دا ثواب انہوں وہ دے کھاتے وچ لکھیا جاتا ہے۔ پڑھی تے ایک سو، مقام بدل رہا ہے، جگہ بدل رہی ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد اقصی وچ جا کے نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نماز دا ثواب انہوں لبدا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نماز دا ثواب وہ دے کھاتے وچ لکھیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مسجد حرام میں جا کے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے
نماز ادا کرتا ہے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے. نماز تو ایک ہی ہے لیکن مقام اور جگہ بدلی ہے لیکن وہ ثواب بھی بدل گیا ہے. اسی طرح مہینے اور بھی ہیں نے انہوں دے اندر عبادت کیتی جاتی ہے لیکن انہاں 4 مہینیاں دے اندر جڑی عبادت اور ریاضت کیتی جاتی ہے وہ دا ثواب دیگر دوجے مہینیاں تو زیادہ اللہ دی بارگاہ دے وچ انہوں میسر آتا ہے. وہ کس طرح انہاں مہینیاں دے وچ مفسرین لکھتے ہیں انہاں مہینیاں دے اندر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے 1 نماز پڑھتا ہے تو انہوں 2 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. عام حالات دے وچ تے یہی ہے نا حکم ہے ہی ہے کہ وہ دے واسطے اگر گھر دے وچ نماز پڑھتا ہے انہوں 1 نماز کا ثواب ملے گا لیکن اگر بندہ گھر دے وچ نماز پڑھ رہا ہے انہاں 4 متبرک مہینیاں دے وچ تو انہوں 1 نماز کے بدلے کنیاں نمازوں کا ثواب ملے گا 2 نمازوں کا ثواب وہ نامہ اعمال دے وچ لکھیا جائے. سمجھ آ رہی نامہ اعمال وچ وہ 2 ہن پھر ایتھے یہ گل یاد رکھنا کہ جس طرح نیکی دا اجر ودا دتا جاتا ہے نیکی 1 کیتی ہے تو 1 دے بدلے 2 گنا انہوں ثواب لبدا ہے پیا. اسی طرح ہی اگر انہاں مہینیاں مبارک مہینیاں متبرک مہینیاں دے اندر بندہ گناہ دا ارتکاب کرتا ہے رب دے حکم دی حکم عدولی کرتا ہے انہوں دگنا ہی عذاب میسر آ گئی. کیوں ایک ہی وجہ ہے. اس کی وجہ کی ہے مفسرین فرمانے نے کہ بندہ اپنے رب دے حکماں نو سمجھن لگ رب دے حکماں دی اہمیت جانے کہ میرے رب دا حکم ہے. دیکھو نا نماز دے اندر جسے کھڑا ہوتا ہے رکوع دے اندر جاتا ہے رکوع دے اندر جا کے رب دی پاکیزگی بیان کر رہا ہے رب دی عظمت نو بیان کر رہا ہے. کدی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم کدی کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور اٹھدیاں بہندیاں اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا وے اے او دی کبریائی نو بیان کر رہا ہے. لیکن جدو مسجد تو باہر نکلتا ہے تو وہ انداز ہی بدل جاتا ہے. وہ کتھے ہو خوف کتھے ہو ڈر کتھے ہو تقویٰ وہ ڈر اور خوف اور عظمتاں جڑی بیان کر رہا سی نماز کے اندر ہن وہ عظمت چاہیے سی نا کہ باہر جا کے بھی عظمت اسے نو ہی بیان کرتا ملحوظے خاطر رکھتا کہ میرا رب عظمت والا ہے. میں جو اپنے معاملات کر رہا میرا رب میرے اس عمل دے بارے وچ مینوں پوچھے میرے اس عمل دے بارے وچ رب مینوں پوچھے گا لیکن وہ حال نہیں ہے. یہ مطلب ہویا کہ زبانی کلامی گل ہے کہ میں نماز کے اندر یہ کہہ رہا کہ سبحان ربی العظیم میرا رب عظمت والا ہے میرا رب پاکیزہ ہے میرا رب وڈا ہے لیکن باہر نکل کے میرے معاملات اور بدل گئے میرے معاملات کا حال ہی ہے. حالات اگر ایک بندہ نماز کے اندر کہہ رہا سبحان ربی العظیم تے باہر نکل کے بھی انہوں حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے جائز و ناجائز شریعت کے مطالعہ کے مطابق جائز اور ناجائز کی تمیز انہوں کرنی چاہیے. اگر باہر جا کے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا رب دے احکامات دے نو عمل نہیں کر رہا رب دے احکام نو فالو نہیں کر رہا تو پھر سمجھ لو وہ نماز کے اندر صرف منہ زبانی کلامی کہہ رہے کہ میرا رب عظمت والا ہے میرا رب بڑا ہے میں اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے وہ زبانی کلامی کہہ رہے. اس واسطے جتھے ثواب زیادہ نا اوتھے انہاں ماہ مبارک انہاں ماہ مقدسہ دے اندر بندہ اگر اللہ دے حدود بھی اللہ دے حدود کو پامال کرتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی 2 گنا سمجھ آئی. ہن یہ ماہ مبارک کا نامی ہے رجب. انہوں رجب کیوں کیا جاتا ہے چند وجوہات انہوں رجب کہن دی کی وجہ مفسرین فرماندے نے رجب نو رجب کہن دا ایک معنی ہے کہ پانی جس طرح بہندا ہے نا آہستہ بھی بہندا ہے تیزی نال بھی بہندا ہے. ایک ہوندا بہاؤ تیزی نال بہنا ایک چیز انہوں رجب کیا جاتا ہے. تیزی نال پانی کوئی چیز بہندی ہے مایا چیز بہندی ہے وہ دا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. اسی پیٹر چلا دیں جی پیٹر دا ایک پریشر جہاں تیزی نال پانی ہے فصلوں پہنچ رہا ہے انہوں کہتے ہیں عربی دے اندر رجب
رجب الماء کہ پانی بہ رہا ہے، پانی تیزی دے نال بہ رہا ہے۔ فرمایا رجب اس واسطے آکھیا جاتا ہے، اس دی وجہ ہے رجب دی وجہ، رجب نو رجب کہن دی وجہ ہے کہ بندہ جس وقت اس ماہ مبارک دے اندر رب دے حضور قریب ہوندا نا تے رب دی رحمت اس دے بہت تیزی دے نال پانی دے بہاؤ تو بھی تیز اللہ رب العالمین دی رحمت اس بندے دے قریب ہوتی ہے۔ رجب نو رجب تاں کیا جاتا ہے، اور پھر رجب نو رجب اس واسطے بھی کیا جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، فرمانے نے رجب دے لفظ نے تین، رجب دے لفظ کنے نے تین، رے جیم بے۔ فرمانے نے رے نال بنتا ہے رب دی رحمت، رے نال کی بنتا ہے رب دی رحمت، رحمت خدا بندی۔ جیم نال بنتا ہے جرم، بندے دا جرم، مجرم۔ فرمانے نے تے نال بے نال پھر اگلا جڑا بے آ گیا، جیم نال بن گیا جرم، بے نال بنتا ہے بخشش۔ حضور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے رب گویا کہ کہہ رہا ہے، اے فرشتیو ایس بندے نو، اے مجرم جڑا میری بارگاہ وچ آیا، ایس مجرم نو، ایس مجرم بندے نو میری رحمت اور بخشش کے درمیان کر دے تاکہ انہوں جہنم دی آگ نہ چھو سکے۔ جہنم دی آگ تو ادھر بھی آڑ بن گئی، ادھر بھی آڑ بن گئی، ادھر رحمت والی آڑ بن گئی، ادھر بخشش والی آڑ بن گئی، تو جدو آڑ بن گئی تو پھر جہنم میں جائے گا کہ فرمان رجب کا معنی ایک ایوی ہے۔ پھر مفسرین فرماندے نے، علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے رجب کھیتی کاشت کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک موسم آ جاتا ہے نا کہ یار ہوں موسم آ گیا، ہوں فصل بیج لئیے، بیج پا دئیے، پھر ایک وقت آتا ہے پانی دین کا، اس وقت پانی دے ہے، پھر ایک وقت اس کی دیکھ بھال کرنے تو بعد ایک وقت آتا ہے کہ فصل تیار ہو جاتی ہے اور کٹنے کا عمل وہ پھل حاصل کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے نے، فرمانے نے رجب بیج بون دا مہینہ ہے، رب دے حضور سجدہ ریز ہو جائے، رب دے حضور اپنے جرمہ دا اقرار کرے، رب دے حضور اپنی کوتاہیاں دی معافی رب دے حضور منگے۔ پھر جڑا شعبان المعظم ہے، اگو مہینہ آ رہا ہے، فرمایا علامہ صفوری فرمانے نے بیج بون دا مہینہ رجب ہے۔ شعبان پانی دین دا مہینہ ہے کہ بیج تے زمین زیر زمین کر چھڑے ہے، ہوں انہوں پانی دینا ہے، آنسواں دا پانی دے، ندامت ہو گئے، نادم ہوئے بندہ، یار میں بڑی کوتاہی کر چکا، میں انے سال رب دے حضور جھکیا نہیں، انے سال میرے کو کوتاہی ہو گئی ہے، اینی زندگی میں ضائع کر چھڑی ہے۔ علامہ صفوری فرماتے نے وہ موسم پانی دین دا موسم، پھر رمضان کے اندر جڑی فصل نیکیاں دی فصل انہیں تیار کی ہے نا، ندامت دے نال، ندامت دے آنسو بہا کے، شرمندگی نال انہیں جڑے آنسو بہا کے فصل تیار کی، ہوں انہیں کول وقت ہے کہ رب دی رحمت کو وصول کرے، رب دی رحمت وہ دے انتظار میں کہ رب دی رحمت جڑا پھل انہیں تیار کرتا ہے، اس رب دی رحمت کو نسینے نال اے ہو سکتا سی کاشتکار لوگ ہے نا، ایک کدی ہویا ہے کہ بندے نے بیج نہ پایا ہوئے، بی نہ بویا ہوئے تے بندہ پانی زمین نو دیندا رہے، کیا وہ فصل حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں وہ فصل حاصل کر سکتا۔ اگر ایک بندہ وہ بیج تے پا رہا ہے لیکن زمین نو فصل نو پانی نہیں دے رہا، کیا وہ امید کر سکتا ہے اس چیز کی کہ میں اگر تو فصل حاصل کر لوں گا؟ نہیں حاصل کر سکتا، ہرگز نہیں حاصل کر سکتا۔ جنہیں بیج بونا ہے اور جنہیں فصل نو پانی دینا ہے،
اور پھر اس کو بعد جڑا مدعا حاصل ہونا ہے، جڑی فصل حاصل ہونی ہے، پھر وہ پھل کھا سکتا، مگر نہ نہیں۔ اسی طرح مفسرین فرماندے نے، علامہ سوری فرماندے نے بیج بون دا موسم ہے، اے بیج بون دا موسم ہے ماہ رجب الاول۔ اگر اس ماہ مبارک دے وچ اپنے اعمال توبہ نہ کیتی، اپنے اعمال کو درست کی دی طرف نہ لے کے آیا، تے پھر اگر پانی نہ دیتا، پانی کس چیز دا؟ آنسو دا پانی، ندامت ہو گئی، یار میں انی زندگی رب دے حضور رب تو دور نکلیا، منو 5 واری اذان دی آواز ہوندی سی، 5 واری مؤذن مینوں پکار کے کہندا سی حی علی الفلاح، ادھر کامیابی نہیں، کامیابی ادھر ہے، لیکن میں وہ دی گل سنتا کوئی نہیں سی۔ مفسرین فرمانے نے 3 راتاں نے 3 مہینیاں دے وچ، 3 راتاں خاص کیڑی کیڑی؟ فرمایا پہلی رات شب معراج دی رات، جڑی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات، دوجی رات جنہیں شب فرمانے نے مفسرین فرمانے نے جڑا بندہ 2 راتاں یعنی شب معراج اور شب برات یعنی شعبان دے وچ انہاں 2 راتاں نو رب دے حضور جھکدا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ انہوں امید ہے کہ رب دے حضور اس بندے نو شب قدر بھی میسر آ جائے، اور جنہوں شب قدر میسر آ جائے، جنہوں شب قدر لب جائے، او دے بارے وچ قرآن کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، او دے واسطے سلامتی جڑے بندے نو شب قدر میسر آ جائے۔ اور یہ ماہ مبارک ایسا ہے، اے دے وچ اپنے اعمال دی پرسش ہونی چاہیے، اپنے اعمال نو ٹٹولنا چاہیے، یار میں اعمال کتھے میں رہ گیا، میری زندگی دے اتنے سال گزر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بندے دی ڈپٹی لائی سی کہ تو آ کے مینوں نصیحت کرنی ہے کہ حضرت صاحب امیر المومنین وقت تھوڑا رہ گیا ہے، زندگی کٹتی جا رہی ہے۔ آپ نے ایک دن انہوں منع فرمایا ہوں نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا حضور کو غلطی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں غلطی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کی وجہ ہے کہ تسی منو منع فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا منع فرمان کی وجہ یہ ہے کہ میں اج شیشے دے سامنے کھلوتا سا، جیسے شیشے دے سامنے کھلوتا نا، تو میں اپنی داڑھی دے وچ وال ایک سفید ویکھ لیا، وہ سفید وال ویکھ کے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے آکھیا ہے اے عمر تینوں اجے بھی حیا نہیں آندی کہ تیری داڑھی دے وال چٹے ہون لگ پے نے، زندگی تیری گھٹتی جا رہی ہے، زندگی تینوں ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن تو اجے بھی باز نہیں آ۔ اے شخصیات و شخصیات ہمارے ماہ رجب المرجب کی قدر کرو، اس ماہ مبارک کے اندر عبادت اور اپنی عبادت ہے، اور پھر اے ماہ مبارک کئی لحاظ کے نال بڑا ہمیں اس ماہ مبارک کی سب کو بڑی نسبت 27 رجب المرجب حضور سید عالم حضور فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ دیا، اور پوری کل کائنات میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جہاں کا سڑی، جنت بھی وہاں سڑی، دوزخ بھی وہاں سڑی، اور ہر چیز کوئی ایسی چیز نہیں جب خود ہی نہیں چھپیا تو پھر چیز اور کیڑی رہے گی۔ اس واسطے اس ماہ مبارک کی قدر، اس ماہ مبارک کے ایام کے اندر اپنے شب و روز میں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کیا ہے اللہ عمل کو عطا فرمائے، جنہیں سنتاں ادا کرنی ہے۔